نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ برزخ سے کیا مراد ہے؟ اگر قیامت یوم عاشوراء بروز جمعہ واقع ہوگی تو یوم عاشوراء دنیا کے مختلف ممالک میں ایک آدھ دن کے فرق سے ہوتا ہے، پھر یوم جمعہ کا تعین کیسے ہوگا؟ اور ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا جنت یا دوزخ میں انسان مکمل جسم کے ساتھ رہے گا یا صرف روح وہاں پر ہوگی؟ اور ایک سوال کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں جن لوگوں نے جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے کیا وہ سزا کے مستحق ہوں گے؟ ان کے جوابات یہ ہیں کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان حد فاصل کو کہتے ہیں۔ علم العقائد کی اصطلاح میں انسان کی موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک یعنی عالم آخرت کے آغاز تک کا جو درمیانی وقفہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ خواہ وہ عرصہ انسان کا وجود خاکی کسی قبر میں گزرے، گل سڑ کر خاک بن چکا ہو یا جل کر راکھ ہو چکا ہو، کسی درندے کی خوراک اور اس کی جزو بدن بن کر تحلیل ہو چکا ہو، الغرض جس حالت اور جس کیفیت میں بھی اس پر یہ دور گزر رہا ہے یا قیامت تک گزرے گا وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں اس کے اجزائے بدن کے ساتھ اس کی روح کا کسی نہ کسی قسم کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اس عرصے میں اس کے اجزائے بدن کے ساتھ اس کی روح کا کسی نہ کسی قسم کا تعلق قائم رہتا ہے اور از روئے قرآن و حدیث وہ عذاب و ثواب اور رنج و راحت کی کیفیات سے گزرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم اور تقدیر سے قیامت اس یوم عاشوراء کو واقع ہوگی جو جمعہ کا دن آئے گا تو ممالک کی تقسیم تو ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری زمین ایک ہے، تو جہاں بھی یوم عاشوراء جمعہ کے روز آئے گا وہاں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ زمین، سیاروں، ثوابت اور مظاہر کائنات کی شکست و ریخت کا عمل شروع ہو جائے گا اور پھر قبروں یا برزخ کی کیفیات و احوال سے مردوں کے زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کے مراحل آئیں گے۔ قرآن و سنت کی نصوح اور تصریحات سے یہی معلوم ہوا ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب بھی جسموں کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوزخ اس کے پیچھے ہے اور اسے بلایا جائے گا۔ جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا پیپ کا پانی وہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور وہ اسے گلے سے نیچے اتار نہ سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ اسی طرح اہل جنت کی کیفیات و احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ نیک لوگ ضرور نعمتوں میں عزت کی مسندوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، آپ ان کے چہروں کو راحت کی تر و تازگی کی علامات سے پہچانیں گے، انہیں صاف و شفاف مہر بند شراب پلائی جائے گی، جنت میں اور اہل جہنم میں اپنے جسموں کے ساتھ ہوں گے۔ رمضان المبارک میں جن لوگوں نے قصداً بغیر عذر کے روزے چھوڑے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی اس کوتاہی پر توبہ کریں اور روزوں کی قضا بھی کریں۔